اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد معجل فرجہم. ہماری کتاب تفسیر میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ بینہ میں ہے، اور ہم نے اس میں بعض چیزوں کو بیان کیا اور اس کو بتایا. پھر ہم نے صحف کے معنی بتائے، اور صحف صحیفے کی جمع ہے اور اس کے معنی کو بتایا. مطہرہ کے بارے میں بیان کیا گزشتہ درس میں، اور بتایا تھا کہ جملہ جو ہے فی کتب قیمہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آسمانی صحف، یہ سب باتیں اس میں بتائی تھی. کتب قیمہ ہیں، یعنی ان میں جو ہے کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی لچک نہیں ہے، بلکہ مضبوط کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہیں. صحیح ہے. کتاب کے معنی بتائے تھے، کتب کے معنی کیا ہیں، یہ سب ہم نے بتایا تھا. اور پھر بتایا تھا کہ جیسے کتاب جو ہے مثلا وہ لکھنے کے معنی میں، یا واجب مثلا جو ہے وہ تعین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہم نے بیان کیا گزشتہ درس میں. پھر قیمہ کے معنی بتائے تھے. قیمہ یعنی صاف اور مستقیم. صحیح، یہ معنی ہم نے سب بتائے تھے. پھر کہہ رہے ہیں کہ قابل توجہ ان کے در آیہ اول اہل کتاب مقدم پر مشرکان ذکر شدہ. آیہ اول میں اہل کتاب کو مقدم کیا ہے مشرکوں پر. اہل کتاب کو مقدم کیا ہے کس پر؟ مشرکین پر. یعنی یہ آیہ اول میں ذکر ہوا ہے اس طرح کہ اہل کتاب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو اہل کتاب کو مشرکین پر مقدم کیا ہے. ودر آیت چہاروں تناسخ اہل کتاب آست، اور جو چوتھی والی آیت ہے اس میں صرف اور صرف جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ اہل کتاب سے ہے. وَأَذْ مُشْرِكَانِ سُخَنِي بَمِيَانِ نعمت، اور مشرکین کا میں کوئی ذکر نہیں ہوا ہے. در حالانکہ آیا ناظر بہر دو است، جبکہ آیت تو جو ہے وہ دونوں کی طرف جو ہے وہ نظر کرتی ہے، دونوں کے بارے میں ہے. صحیح ہے. ذکر کن کا ہوا ہے؟ صرف اہل کتاب کا، چوتھے والی آیت میں. آیت نمبر 4 ہے، ذرا پڑھیے کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. جی، تفرقہ کیا ہے یہاں پر ذکر کس کا ہوا؟ اہل کتاب کا، جن کو کتاب دی گئی ہے. مشرکین کا ذکر ظاہراً یہاں نہیں آیا ہے، جبکہ آیت کی نظر میں مشرک بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں. ان تعبیرات ظاہراً بخاطر انس کے اہل کتاب در این برنامہ اصل اساس بودان. ان تعبیرات ظاہراً، یہ تعبیرات جو ہیں ظاہراً اس بات کی طرف وجہ سے ہیں بخاطر انس، اس لیے ہیں کہ اہل کتاب در ان برنامہ اصل و اساس بودان، اس برنامے میں اہل کتاب کیا تھے؟ اصل و اساس تھے، یعنی مین تھے. اہل کتاب کون تھے؟ مین تھے. اہل کتاب کیا تھے؟ مین تھے. وہ مشرکان تابع ہوں، اور مشرک جو تھے ان کے تابع تھے. اہل کتاب کیا تھے؟ مین تھے اس مسئلے میں. اہل کتاب ایمان رکھتے تھے کس پر؟ اس بات پر کہ ایک نبی آئے گا جو جس کی نبوت و رسالت عالمی ہوگی، پوری دنیا کے لیے ہوگی، اور وہ مومنین کو مشکلات سے نجات دلائے گا، ہمیں بچائے گا ظلم و ستم سے مثلا. اور جب وہ آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے. لیکن جب وہ آ گئے تو کفروا ما عرفوا بہ، جس چیز کو جانتے تھے اس کا کفر کیا، یعنی آنے کے بعد اختلاف کر دیا، بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس نظریے میں، اس عقیدے میں، یعنی جو اصل مقصود، یعنی جو یہاں مقصود ہے آیت میں، وہ دونوں ہیں، اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی. شروع میں جیسے پہلے آیت میں کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. صحیح. ہاں، تو یہ کب یعنی نبی کے آنے سے پہلے متحد تھے، متفق تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مختلف ہو گئے، بعض ایمان لائے بعض نہیں لائے. جبکہ پہلے کیا کرتے تھے؟ سب کہتے تھے ایمان لائے، مثلا ایمان رکھتے تھے، اور ایمان لانے پر مثلا اعتقاد تھا. لیکن جب آ گئے تو بعض لائے بعض نہیں لائے.
اہل کتاب اور مشرکین میں سے. اور چوتھی آیت میں کیا کہا؟ صرف اہل کتاب کو کہا. تو یہ قابل توجہ بات ہے یہ کہ اہل کتاب کو کہا، مشرکین کا ذکر نہیں کیا، جبکہ مقصود تو دونوں ہیں. آیت کا مقصود دونوں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعبیر جو ہے ظاہراً اس وجہ سے ہے کہ اہل کتاب اس برنامے کے اصل ہے، یعنی وہ اصل اساس ہے، وہ اصل اساس ہیں، اور مشرک ان کے تابع تھے، مشرک ان کے تابع تھے. وَيَا بَخَاطِرِ انس، یا یہ اس لیے ہے لائن خط ٹھیک. یعنی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ چوتھی آیت میں صرف اور صرف اہل کتاب کا ذکر کیوں ہوا، مشرکین کا ذکر کیوں نہیں ہوا، جبکہ پہلے والی آیت میں تو دونوں کا ذکر ہے اور اس آیت میں مقصود دونوں ہی ہیں، لیکن ذکر کیوں نہیں ہوا ان کا؟ تو پہلی وجہ کیا بتائیں گے کہ ممکن ہے کہ یہاں اصل اساس جو ہیں، یعنی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصل اساس جو ہے اس برنامے میں اہل کتاب تھے. دوسرا کہ اور مشرک ان کے تابع تھے. یا یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل کتاب در خور مذمت بیشتری بودن، اہل کتاب جو ہیں وہ کیا بہت زیادہ مذمت کے، ان کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے. چرا کہ انہا علماً و دانشتن فراوانی داشتن، کیونکہ وہ علم اور دانشمندان، یعنی علماً و دانشمندان فراوانی داشتن، کیونکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. اہل کتاب کی مذمت زیادہ کیوں ہوئی؟ کیوں اللہ کی مذمت ہے وہ؟ کیونکہ وہ زیادہ جانتے تھے اس بارے میں. اہل کتاب کو پتہ تھا، ان کی توریت اور زبور انجیل میں بتایا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مثلا، تو ان کو بتایا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے باوجود بھی اختلاف کیا اور بعض ایمان نہیں لائے، تو وہ زیادہ مستحق ہیں اس کے مذمت کے، ان کی زیادہ مذمت ہے. بعض ان نظر در سطحی بالا، یعنی گوئے دو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. چرا کہ علماً و دانشمندان فرامانی داستان، بعض ان نظر در سطحی بالا تر مشکان خراج رفتیان، اور اس وجہ سے، اس نظریے کے اعتبار سے، اس وجہ سے در سطح بالا ان کی جو ہے وہ مذمت کے مسئلے میں وہ کیا ہو گئے، زیادہ بلند ہو گئے، یعنی ان کی مذمت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، وہ جانتے تھے، انہیں علم تھا، پتہ تھا انہیں، ان کی کتابوں میں ایسا ذکر آیا تھا، بتایا گیا تھا ان کو، ان کے نبیوں نے بتایا تھا. از مشرکان خراج رفتے بودان در سطح بالاتر از مشرکان، یہ مشرکوں سے زیادہ بلند سطح پر رکھے گئے میں مذمت میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا. بنا پر ان مخالفت انہا عزیزتر و ناپسندتر، اس لیے ان کی مخالفت زیادہ بری اور زیادہ ناپسند تھی. کیوں؟ یہود و نصارہ کی مخالفت نبی کریم کے بارے میں کیوں زیادہ ناپسند تھی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، انہیں معلوم تھا، اور پھر سب کچھ انہوں نے ایسا کیا، بعض نے ان میں سے کہ ایمان نہیں لائے، تو یہ لائق مذمت زیادہ تھے برخلاف مشرکین کے. مشرکین کو اتنا پتہ نہیں تھا. در خور سرزنش فراوان، اور ان کی جو ہے مذمت اور ان کی نندا اور ان کی یعنی جو ہے وہ زیادہ ان پر جو ہے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں ایسا ذکر ہوا تھا، ان کے نبیوں نے ایسا بتایا تھا. سپاس اہل کتاب وبطبع انہا مشرکان را مورد ملامت قرار دادے، پس اہل کتاب کو مذمت کا اہل قرار دیا، ان کی مذمت ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو مشرک تھے نہیں مشرکین تھے ان کو بھی لائق ملامت مورد ملامت قرار دیا گیا. نہیں گویا چرا در ان آئین جدید اختلاف کر دیں، کیونکہ انہوں نے کیوں اس نئے قانون میں آئین میں اختلاف کیا، کیوں کرتے تھے وہ اختلاف کیوں ہوئے کہ بعض مومن ہوئے اور بعضی مومن اور بعض کافر شدان، کہ بعض ان میں سے مومن ہو گئے اور بعض کافر ہو گئے، یعنی بعض اسلام قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا. در حال کے در این آئین دستوری بونا دادے نہ شدے جز ان کے، جبکہ ان کو یہ دستور جو ہے وہ یعنی ان کو سب کو ایمان لانا تھا، ان کو بتایا گیا تھا جز ان کے خدا را پرستش کنان، کہ وہ اللہ کی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پرستش کریں، یعنی ان کو قانون نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی کیا بتایا گیا تھا ان کو کہ تمہارا کیا قانون بتایا تھا کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. صحیح.
اور انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا مثلا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی. بات سمجھ رہے ہو؟ قانون کیا دیا گیا تھا ان کو؟ یعنی ان کو کوئی قانون نہیں دیا گیا تھا، نہیں بتایا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہی تو بتایا گیا تھا. وہ عبادت پورا از عبادت غیر وہ خالص عبادت، اور وہ اللہ کی عبادت کو دوسروں کی عبادت سے پاک صاف رکھیں. یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں، خالص رکھیں. خالص عبادت ہونی چاہیے کس کی؟ اللہ کی. صحیح. وَأَزْ ہر گونے شرک باز کردن، اور اللہ نے ہم کو کیا کہا تھا کہ ہر طریقے سے تمہیں، ہر شرک کی ہر بات سے تمہیں الگ رہنا ہے، یعنی تمہیں شرک اختیار نہیں کرنا ہے. وہ متمائل و توحید شمن، اور یہ بتایا گیا تھا ان کو کہ تم سب توحید کی طرف مائل رہو، توحید کو اختیار کرو، نہ کہ تم شرک کی طرف جاؤ. شرک کی ہر قسم سے ان کو منع کیا گیا تھا. یہ بتایا گیا تھا کہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، خالصاً لوجہ اللہ کرو، صرف اللہ کے لیے کرو، کسی بھی طرح کا کوئی شرک نہ کرو. نماز را برپا دارن، نماز کو کیا کرو؟ انجام دو، قائم کرو. زکوٰۃ را ادا کنن، زکوٰۃ کو ادا کریں. ان کو سب یہ بتایا گیا تھا. یہ بتایا گیا نا سب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا جو اسلام میں آئے اسلام کو قبول کرے، جو مسلمان ہے مومن ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، خالصاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، شرک سے دور رہے، اللہ کی عبادت خالص کرے، شرک کی طرف مائل نہ ہو، اور ہر طریقے کے شرک سے پرہیز کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے. جیسے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. یعنی جو انسان ایمان لایا، جی نبی کریم پر ایمان لے آیا، اب اس کے لیے کیا بتایا گیا؟ اس کو کیا قانون دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ خالص وجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے خلوص کے ساتھ، اور شرک سے دور رہے، شرک بالکل نہیں آنا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، بس توحید ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کی عبادت کرے، اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.